اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں سورۃ توبہ آیت نمبر 8 تک پہنچے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 7 اور 8 ایک بار پھر توجہ دلانا چاہوں گا۔ آیت نمبر 7 کے متعلق میں نے کہا تھا کہ یہ صلح حدیبیہ سے متعلق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح مشرکین کے ساتھ عہد ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک قابل قبول، یعنی مشرک تو مشرک ہیں سوائے ان لوگوں کو اس عہد کے جو کیا گیا مسجد حرام کے قریب، تو اگر وہ لوگ اس پر قائم رہیں تو تم لوگ بھی قائم رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقیوں سے۔ یہ جو میں نے بات کہی تھی کہ کہ صلح حدیبیہ سے تعلق ہے، اس لیے کہ یہ واحد عہد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حرم کے علاقے میں کیا گیا، اور حدیبیہ حرم کے علاقے میں تھا۔ آج اس جگہ کا نام شماسیہ ہے، آج وہ حرم کے علاقے میں آتا ہے، تو وہاں اس جگہ پر یہ عہد کیا گیا تھا، یہ جو صلح حدیبیہ ہے۔ میں اس کا تھوڑا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آگے اگلی آیت نمبر 8، اور کس طرح کیوں ان کے وعدے کا اعتبار کیا جائے کہ انہوں نے مدد کی آپ کے خلاف، تم لوگوں کے خلاف، اور نہ انہوں نے حفاظت کی عہد کی جو تم سے کی تھی، اور نہ اس بات کی کہ جو قرابت داری ہے تم میں ان کے ساتھ اس کی پرواہ کی، اور نہ اس ذمہ داری کا احساس انہوں نے کیا، اور اب وہ راضی کر رہے ہیں تم لوگوں کو اپنی منہوں سے، جبکہ دل اس بات کے خلاف ہے، اور ان کی اکثریت فاسقوں کی ہے۔ آیت نمبر 8 تھی یہ جو میں نے آپ کو سنایا۔ تاریخ پر نظر ڈالیں، سیرت کی کتابوں پر نظر ڈالیں تو پتہ لگتا ہے یہ جو آیت نمبر 7 ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل، اس کے بعد سے لے کے فتح مکہ کے درمیان میں نازل ہوئی ہے، اور آیت نمبر 8 یہ جو فتح مکہ، غزوہ مکہ کہیں اس سے قبل یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کیسے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں تاکہ چیزیں واضح ہوں، اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ قرآنی آیات جو پہلے شروع میں نے کہا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ قرآن آپ پر ایک ہی وقت میں کئی آیات نازل ہوتی، اور وہ الگ الگ صورتوں سے ان کا تعلق ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر کہتے کہ یہ فلاں جگہ رکھو، یہ فلاں جگہ رکھو، یہ فلاں جگہ رکھو، فلاں آیات کے بعد رکھو، فلاں صورت میں رکھو۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ لوگ جو بھگدڑ مچی اور یہ لوگ بھاگ گئے، سارے مشرکین جو پورے جزیرہ نما عرب سے کھٹے ہوئے تھے، کہ اب یہ مشرکین مکہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، اب ہم ان کی طرف جائیں گے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو کہی وہی کی بنیاد پر کہی ہوگی، اور یہ ایسا ہی ہوا۔ صلح حدیبیہ سے متعلق آیات ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں، لیکن یہاں پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس صلح کے 4 نکات کا،
جن 4 دفعات کا، 4 شق کا جس پر صلح ہوئی. پہلے تھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ مکہ میں اس سال داخل نہیں ہوں گے، واپس چلے جائیں گے، اور اگلے سال مسلمان آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے مکہ میں. ان کے ساتھ سوار کوئی ہتھیار نہیں ہوگا سوائے جو عام ہتھیار ہوتا ہے، عام رکھا جاتا ہے عام طور سے. یہ پہلی شق تھی. دوسری شق یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے، نہ مشرکین مکہ آپ پر قدم آپ کی طرف بڑھیں گے جنگ کے لیے، نہ آپ. تیسری شق یہ تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا. جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا. لہذا ایسے قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی تصور کی جائے گی. چوتھا، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے. یہ تھی صلح حدیبیہ. یہ جو جس قبیلے سے اپنا تعلق جوڑتا تھا وہ حلیف کہلاتا تھا اس قبیلے کا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قبائل آپ کے حلیف بنے. اسی طرح وہ بھی قبائل تھے جو مشرکین مکہ کے حلیف بنے. جو قبائل آپ کے حلیف بنے ان میں سے ایک قبیلہ، اس پر دوسرے قبیلے نے جو حلیف تھے قریش کے، حملہ کر دیا، اور مشرکین مکہ نے ان کی مدد کی. اس میں یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے، اور نتیجے میں ظاہر ہے خون خرابہ ہوا، اور وہ حلیف قبیلہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور آپ پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اب آپ میری مدد کریں. یہ تھا وہ پس منظر جس میں وہ دوسری آیت نمبر 8 ہے جو نازل ہوئی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک آدھ 2 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. حرم کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اہل علم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مسجد حرام کی نماز، اہل علم میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایسے علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حرم کے پورے علاقے میں یہی اجر ہے نماز کا، کہ وہ نماز جو ادا کی گئی وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اور یہ بات درست بھی ہے، اس لیے کہ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آنے کی اجازت تو دی، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو نماز اپنے گھر میں تم ادا کرو وہ افضل ہے. آج بڑے حج کے دنوں میں عام طور سے خطیب اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں عورتوں کو کہ وہ اپنے اپنے ٹھکانے پر ہی نماز ادا کریں. ظاہر ہے وہ حرم سے دور ہے، وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وہ نماز حرم کی نماز ہی تصور کی جائے گی انشاءاللہ. بہرحال مسجد میں آپ نے عورتوں کو آنے کی اجازت دی کہ جو عورتیں آنا چاہیں انہیں نہ روکا جائے، لیکن یہ اجازت اس طرح ہے کہ وہ عورتیں جو شریعت کی احکام ہے اس کی پابندی کرتے آئیں، خوشبو وغیرہ لگا کے نہ آئیں تاکہ لوگوں کی نظر ان کی طرف اٹھے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے وہ زانیہ ہے. اللہ رب العزت معاف فرمائے. ہم لوگ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں. بہرحال جب یہ قریش نے خلاف ورزی کی اور ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ وہاں تک شکایت لے کے پہنچ گیا، تو ابو سفیان بھاگے آئے. پہلے ان لوگوں نے مشاورت کی اور پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ایمان لائے. وہ بھاگے آئے کہ تجدید کریں اپنے عہد کی مسلمانوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، یہ بھی بڑی اہم ہے، کہ جیسے ہی یہ ابھی معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والے بھاگ کر کے کسی طرح اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، پہنچ گئے وسیع حدیبیہ، اور مسلمانوں سے
اب میں حفاظت کی بات کی کہ ان کی حفاظت کی، انہیں پناہ دیں. پناہ تو یقیناً تمام چاہ رہے تھے، آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ پناہ دیا جائے، لیکن چونکہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا آپ نے پناہ نہیں دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. اور پھر مکے والے انہیں پکڑ کے لے گئے، اس لیے کہ شق میں یہ بات موجود تھی کہ جو بھاگ کر کے آئے گا مکے سے بغیر اجازت لیے ہوئے اپنے سرپرست کے، تو اس کو واپس کریں گے. آپ نے واپس کر دیا. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پابندی کی ہے، غور کریں. اور آج ہم لوگ، عہد کیا ہے؟ ایک بات کا کسی کو کہنا عہد ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو کاغذ پہ لکھا جائے تبھی عہد ہے. میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کل آؤں گا، یہ عہد ہے. لیکن آج ہماری کیا حالت ہے آپ دیکھیں کہ ہمیں ذرا بھی اس طرح کے وعدے تو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے. جھوٹ وعدہ کہ پتہ نہیں ہر شخص کرتا ہے. یا رب العالمین ہمیں معاف فرمائے یا رب. ایمان والا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عہد کی پاسداری نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں. تو کیا ہمارا دین ہے؟ کیا ہم دین اسلام پہ ہیں ایسی حالت میں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب. ابو سفیان بھاگے بھاگے مکہ آتے ہیں اور تجدید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں کہ عہد کی تجدید کریں، یعنی اس عہد کو پھر دوبارہ قائم کریں، اس کو جدید کریں. جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد یہ ام حبیبہ کے پاس جاتے ہیں. امہات المومنین آپ کی ازواج میں سے ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ان کے حجرے میں جا کر کے بستر پہ بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ دیا. انہوں نے کہا، تو ابو سفیان پوچھتے ہیں کیا میں اس کے لائق نہیں تھا؟ تو آپ نے فرمایا، جواب دیتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم مشرک ہو، آپ مشرک ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. یہ ہے غیرت ایمانی. کدھر ہے آج یہ غیرت ایمانی ہمارے اندر؟ ہمیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا. پھر یہ ابو سفیان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر، پھر علی، سب سے ملے لیکن کوئی حاصل نہیں. کسی نے، ظاہر ہے سب کو معلوم تھا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور یہی وجہ بنی مکے پر، مکے کے مار کے فتح مکہ کا کی بنیاد یہی واقعہ تھا، جس کا ذکر آیت نمبر 8 میں ہے کہ کس طرح جب انہوں نے پاسداری نہیں کی. اس آیت میں، آیت نمبر 8 میں ایک چیز اور نوٹ کرا دوں، یہاں پر لفظ اللہ ہے، اللہ ہے نا. میں پڑھتا ہوں، کیف ان یظہروا علیکم یرقبوکم فیکم الا ولا ذمہ. یہ اللہ لفظ ال ہے، الف لام لام، جس کے معنی ہوتا ہے قرابت داری. قرابت داری کا بھی خیال نہیں کیا، جو میں نے ابھی ترجمے میں آپ کو بتایا. اور منہ سے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اندر کچھ اور ہے، جن کے دل تو آج بھی اس کے خلاف ہیں. تو یہ لوگ فاسق ہیں. آیت نمبر 8. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا وصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو کم قیمت پر بیچ دیا اور اللہ کے راستے سے رک گئے. بے شک یہ لوگ کیا ہی برا ہے جو کام یہ کر رہے ہیں. یہ آیت پھر کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے. غور کریں، قرآنی آیات کی، اب قرآن کی اپنی ترتیب اور یہ واقعات کی ترتیب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا کم قیمت پر. آپ کس چیز کو بیچ سکتے ہیں؟ اسی کو جو آپ کے پاس ہوگی، اسی کو بیچ سکتے ہیں. آیات سے مراد اللہ کی ہدایات ہیں، اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کی رہنمائی ہے. آیات قرآن میں جہاں اس طرح آتا ہے اس کا مطلب اللہ کی آیات، اللہ کی ہدایات، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی نصیحتیں. اس کو بیچ دیا اور اللہ کے راستے سے رکے، خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکا. ظاہر ہے دوسروں کو رکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ. بے شک کیا ہی برا ہے جو انہوں نے یہ عمل کیا ہے. یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو ایمان لانے کے بعد
ہاں ایمان پر قائم نہیں رہے، اشارہ ہے منافقوں کی طرف۔ اگلی آیت آیت نمبر 10، یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، انہوں نے عہد کی حفاظت نہیں کی ایمان والوں کے ساتھ، الا، پھر وہی لفظ ہے الا، یہ وہی الف لام لام ہے، نہ قرابت داری کی، نہ اس ذمہ داری کی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ یہ آیت بھی آیت نمبر 9 کے ساتھ منسلک ہے۔ اب آئیں آیت نمبر 11 کی طرف۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت مشرکوں کی طرف بھی ہے، اشارہ کر رہی ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف جن کو قرآن میں اللہ رب العزت نے منافقت کہا ہے، منافق لوگ، ان کو بھی، جس کی طرف اشارہ آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے، کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنی ہدایات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت پوری تفصیل سے بیان کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کتنی رحیم ہے، کتنی رحمان ہے، غور کریں۔ بڑے سے بڑی خطا توبہ، ان سب کو اللہ رب توبہ کرے انسان اگر خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اور نماز قائم کرے۔ نماز ہے کیا؟ نماز اس بات کا اقرار ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بالکل ایک جگہ اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے، قرآن کی آخری سورۃ الناس۔ قل یا کیا ہے، سورۃ الناس آخری صورت ہے قرآن کی۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں جو رب ہے تمام لوگوں کا، ملک الناس، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ تمام لوگوں کا۔ انگریزی میں ترجمہ کہیں لارڈ کرتے ہیں، کہیں ماسٹر کرتے ہیں، وہ تمام لوگوں کا۔ الہ الناس، وہ تمام لوگوں کا الہ ہے۔ جو شخص ان تین باتوں پر یقین رکھے گا وہ نماز ضرور ادا کرے گا۔ نماز اس کے لیے حکم پر ادا کر رہا ہے جو اس کا رب ہے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جو اس کا آقا ہے جس نے نماز کا حکم دیا ہے، آقا کی اطاعت کرنا ہے، وہ غلام ہے، اور اللہ رب العزت آقا ہے، اور اللہ الہ ہے، جو اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ تو جو اس بات پر یقین رکھے گا وہ نماز کیسے ادا نہیں کرے گا؟ وہ پھر اپنے آپ کو اللہ کا غلام تسلیم کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو تسلیم کرنے والی ہے، کہ تمام کے تمام کائنات کی ہر شے اللہ کے غلام ہے، اور میں بھی۔ اور اس غلامی کی اولین پہچان کیا ہے؟ کہ نماز کی ادائیگی۔ دوسری پہچان زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، ان ایسے مخلوق کے لیے ہے جو دنیاوی مشکلات میں ہیں، دنیاوی تنگی میں ہیں، ان کے لیے۔ ہماری اکثریت، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں ہمارے اہل علم نے ہمیں کیوں نہیں بتائیں، اس طرح کیوں نہیں سمجھایا؟ اگر سمجھایا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ آج اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ یہ بندگی کی پہچان ہے، غلامی کی پہچان ہے، اپنے آپ کو غلام ماننے کی پہچان ہے کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 12، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔
اگر یہ لوگ اپنی قسموں کو توڑیں عہد کرنے کے بعد اور دین میں تانا کریں، دین میں تانا زنی کریں، تو جنگ کرو، ان کے قتل کرو، ان کے جو سردار ہیں کفر کے ان کو قتل کرو، بے شک ان کا کوئی ایمان نہیں، ان کی قسم کی کوئی قیمت نہیں۔ ایمان کا لفظ ہے، ایمان قسم کو کہتے ہیں، قسم کی کوئی قیمت نہیں ہے نا؟ یہ اس لیے کرو کہ شاید کہ یہ رک جائیں اپنی حرکت سے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ اپنے قسموں کو توڑیں، من بعد عہدہم، قسم کھانے کے بعد، عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِینِکُم، اور تمہارے دین میں طعن زنی کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو قتل کرو ان کے جو سردار ہیں کفر کے، ان کو قتل کرو۔ انہم لا ایمان لہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی قسم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، تاکہ دوسرے جو ہیں وہ ایسی حرکت سے باز آ جائیں۔ یہ آیت بھی دو طرفہ ہے، ایک طرف ایمان کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد کرنے والے لوگ ہیں، تو جو ان کو اس راستے پر، اس سے ہٹا کر منافقت کے راستے پر لے جا رہے ہیں، ان کو قتل کرو۔ اور دوسری طرف وہ تو کفر پہ جو لوگ ہیں، مشرکین ہیں، ان کی تو وہ تو ہے ہی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 13، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، کیا تم جنگ نہیں کرو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور اس طو میں، اس فکر میں لگے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جائے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، اور انہوں نے ہی اس حرکت کو شروع کیا، اول مرہ، پہلی بار۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، ان لوگوں سے ڈر محسوس کرتے ہو؟ تو اللہ تو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا خوف ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ وہ آیات ابا ہیں جو محرک بنی، جو یقیناً فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی پہلے نازل ہوئی ہیں، واللہ عالم۔ یہ سب میری اپنی رائے ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا بنیاد، میں تو ایک عام سا طالب علم ہوں، جو مجھے سمجھ میں آیا میں بیان کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری بات یہ درست نہ ہو، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ویسے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے وہی بات کہلوائیں جو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرما رہے ہیں، کیا تم جنگ نہیں کرو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور وہ اس دعو میں لگے رہے، فکر میں لگے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جائے، ہاں، رسول کو نکالا جائے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ حرکت کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو، ان سے کا خوف تمہارے اندر ہے؟ تو اللہ تو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا خوف ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والوں کے لیے اللہ ہی کا خوف ہے، اور کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ممکن ہے کہ یہ بدر کے وقت نازل ہوئی ہو یا اس کے بعد یا فتح مکہ سے پہلے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ آیت نمبر 14 میں، جنگ کرو ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں گے تمہارے ہاتھوں، اور انہیں ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے ان کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں، تمہارے یشفی صدور قوم مؤمنین، اور ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کریں گے۔ ظاہر ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ مکہ والوں نے کیا، مشرکین مکہ نے، اگر نہیں کرتے تو ہجرت کی نوبت ہی نہیں آتی، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے، ایمان والوں کے دلوں کو۔ یذھب غیظ قلوبہم، اللہ تعالیٰ لے جائیں گے ان کے دل کے غم و غصہ کو۔ ویتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے جس کی چاہیں گے،
واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو علیم اور حکیم ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، یہ آیت، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے اس کی جو توبہ کرے گا۔ یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ میں سے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لائیں گے، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے نا۔ اور یہ عمومی طور پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں توبہ قبول فرمائیں۔ اللہ تو علیم ہے اور حکیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھتے ہیں، اندر کیا ہے جانتے ہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر 15 تھی۔ آیت 16، اعوذ باللہ من الشیطان۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیہ واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے تھی، ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے؟ تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اشارہ ہے اللہ تو جانتے ہیں، کہنے کا انداز ابھی تو اللہ نے اس بات کو ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں کون ہے، کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور رسول کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا دلی دوست نہیں بناتے۔ ولیجہ جو کہتے ہیں کہ جو دل میں گھس جانے والا، تو ایسا دوست نہیں بناتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو پوری طرح باخبر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ میں نے بار بار یہ بات کہی کہ امتحان اللہ تعالیٰ کو اب خود اپنے جاننے کے لیے نہیں لیتے۔ امتحان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو ہے گندگی یا اچھائی اس کو ظاہر کر دیں، یہ ہوتا ہے۔ اس پر ظاہر ہو جائے، دوسرے مسلمانوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ یہ ہوتا ہے امتحان کا مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو ظاہر ہی نہیں ہوئی یہ بات کہ تم میں سے کون ہے، کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اور اللہ کے سوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور مومنوں کے سوا کسی اور کو اپنا دلی دوست نہیں بناتے۔ اور آگے کہہ دیا گیا اللہ تو خبیر ہیں، سب کچھ کا خبر رکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 16 پہ میں رک رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اے میرے رب، ہم تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام تسلیم کریں۔ میں بھی غلام ہوں اللہ کا، آپ لوگ بھی اللہ کے غلام ہیں۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، ایک غلام کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے غلام پر اپنی برتری ظاہر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اسی کا نام تو تکبر ہے، اور تکبر اس کا نام ہے کہ یہ حق باتیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں اسے تسلیم نہ کیا جائے۔ حق بات کو تسلیم نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، ایمان کے ہونے کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، سارے ایمان والوں کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال دیں گے، لیکن جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے دنیا کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، اللہم اجعلنا منہم یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔